مدینہ اور نظر سوئے مدینہ نظر سوئے آزم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے انداز طلب کتنا حسین ہے سبحان اللہ ایسا کوئی محبوب ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا کہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. کیا کہنے ریحان کوئی صاحب, سبحان اللہ, کیا کہنے شاہد علی چشتی صاحب اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح اور بزرگوں کا کلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ناظرین گرامی بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا, اور دل گریہ کنا اور نظر سوئے مدینہ. ادب کا کرینہ, ادب کا مقام, ادب کا طریقہ, ادب کا تقاضا یہی ہے. اور پھر دیکھیے کیا مصرع اعظم صاحب نے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے کہ اعظم تیرا انداز طلب کتنا, اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے. سو طلب کا کرینہ جو ہے وہ یہی ہے. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افکار خیر. جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے اور بیان کا وقت ہوا چاہتا ہے. بڑھتے ہیں ذکر خیر کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية السر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم الدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. وقال تعالى يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم
إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعلمون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے محترم عزیزوں اور بھائیوں اور دوستوں، ہر انسان کے اندر اللہ نے یہ شعور رکھا ہے کہ کیا میں غلط کر رہا ہوں، کیا میں غلط چل رہا ہوں، کیا میں غلط چل رہی ہوں، کیا میرا دیکھنا ٹھیک ہے، کیا میرا سننا غلط ہے یا ٹھیک ہے، میری زندگی میں جو میں کر رہا ہوں کیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس سے میرا رب راضی ہوتا ہے، اس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے۔ جب انسان سے اللہ ناراض ہو جائے تو اس کی نشانی ہوتی ہے، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اللہ کا فرمان ہے، اے موسیٰ جب میں ناراض ہو جاتا ہوں تو بارشیں بے وقت کر دیتا ہوں، جب میں ناراض ہو جاتا ہوں تو حکمرانوں کو ظالم مقرر کر دیتا ہوں، اور پھر اسی طرح جب میں ناراض ہوتا ہوں تو مال بخیل کو دے دیتا ہوں۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ اللہ کی ناراضگی ان تین چیزوں کے ساتھ منسلک ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو مال بخیلوں کو دیتا ہے، حکومت نکموں کو دیتا ہے، اور پھر آخری چیز کیا ہوتی ہیں؟ اللہ ناراض ہو گیا اور پھر مال بخیل کو دیتا ہے، مال بخیل کو دیتا ہے، بارشیں بے وقت کر دیتا ہے، حکومت نکموں کو دے دیتا ہے جب اللہ ناراض ہو جائے۔ اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ بڑا انسان سے بڑا عجیب معاملہ کہ انسان دل ہی دل میں کہہ دے، اللہ اب میں تھک کے آ چکا ہوں، میں نے سب دیکھ لیا ہے، کہیں مکان نہیں ملی، اس دل کو کہیں قرار نہیں ملا، اس آنکھوں کو کہیں ٹھنڈک نہیں ملی، یا اللہ بہت کچھ سنا پر کان وہی کہ وہی، وہی کہ وہی، یا اللہ خالی، بہت کچھ دیکھا، ملغزار دیکھے، بہت کچھ دیکھیں، پر یا اللہ اب دل کی اندر کی ویرانیاں، یا اللہ ہم تو سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ جب لوگ اللہ سے صلح کرتے ہیں تو اللہ یوں فرماتے ہیں کہ توبۃ نصوحا، کہ جس نے توبہ کی وہ ایسا ہے جس نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں، جس نے توبہ کی وہ ایسا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور جو بندہ اللہ سے صلح کرے، جب کوئی مرد کوئی عورت گناہگار اللہ سے صلح کریں اور توبہ کریں تو اللہ آسمانوں میں چراغاں کر دیتا ہے کہ فلاں بن فلاں کی، فلاں بن فلاں کی اللہ سے صلح ہو گئی، چراغاں ہو جاتی ہیں، فرشتے یہ کھبگلی میں پوچھتے ہیں کیا ہوا کیا ہوا، کہ اللہ فلاں بندے سے راضی ہوا ہے، اللہ کی صلح ہو گئی۔ تو جب لوگ اللہ سے صلح کر دیتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں تو توبہ ہے کیا چیز؟ توبہ یعنی لوٹ کے آنا، ارجعی، لوٹ کے آنا۔ توبہ کہتے ہیں گناہ سے واپس آنا، توبہ کہتے ہیں نافرمانی سے واپس آنا، جھوٹ سے واپس آنا، ظلم سے واپس آ جانا، ماں باپ کی نافرمانی سے واپس آنا، سود سے، زنا سے، کھوٹ سے، کینے سے، بغض سے، حسد سے اور خرافات سے واپس آ جانا، اس کو توبہ کہتے ہیں، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کے غیظ و غضب نازل ہوتے ہیں اور اللہ حالات بدل کے بیچ دیتا ہے۔ اس پر جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسا ہے گناہ بالکل ختم، گناہ بالکل فنش، گناہ کو اللہ بالکل ایسے کر دیتا ہے جیسے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ گناہ جب انسان توبہ کر، اللہ کسی کو بتاتا نہیں، اور آپ کے نبی نے، میرے نبی نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے آئینہ ہے، جب تم غلطی دیکھو تو زبان سے روکو، ہاتھ سے روکو، دل میں برا جانو، اس سے آگے ایمان ہے کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیو، جو لوگ یوں سمجھیں کہ ہماری توبہ نہیں ہوگی، ارے توبہ کیسے نہیں ہو سکتی؟ اللہ کی طاقت کو کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ کی عطاؤں کو کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ کی جنت کو کوئی روک سکتا ہے؟
اللہ کی جہنم کو کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ معاف کرنے پر آئے وَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ تو اللہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ اللہ پکڑنے پر آئے وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ تو اللہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ تو کیوں ہم اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہیں؟ اللہ قرآن میں یوں بار بار کہہ رہا ہے لا تقنطوا، گھبرانا نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سے گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں۔ اے گناہگار بندو، اللہ اپنے گناہگار بندوں سے بات کرتا ہے یا عبادی اسرفو، اے میرے گناہگار بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، نافرمانی کی، اے میرے بندو تم بھی میرے ہو، لا تقنطوا، گھبرانا نہیں، واپس لوٹ کے آ جاؤ، مجھ سے صلح کرو، میں تمہیں دھتکاروں گا نہیں، میں تمہیں واپس نہیں کروں گا، میں تمہیں نا امید نہیں کروں گا، آجا میرا بندہ، آجا میری بندی، تو آجا مجھ سے صلح کرے، مجھ سے صلح کر۔ یہ آسمان و زمین تجھ سے صلح کرنے کے منتظر ہیں، یہ بحر و بر تجھ سے صلح، تیری میری صلح دیکھنا چاہتے ہیں۔ کب تو گناہ چھوڑے گا؟ کب تو میرے باؤں میں آئے گا؟ اور کب تو اس دنیا کی محبت نکال کے جس کی وجہ سے تو نے مجھے چھوڑا اور تو گناہگاری میں پڑ گیا ہے، میں تیرا رب ہوں، میں تجھے معاف کرنے کو تیار ہوں۔ من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید، تو آجا، میرے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں، میرے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں، توبہ کر کے آجا، مجھ سے پہلے صلح کر لے مجھ سے، میں تجھے جنت کے دسترخوان بچھا کے تیرے سامنے رکھ دوں گا، میں تیرا سینہ ارحت قلبک و جسدک، میں تیرے بدن اور روح کو ٹھنڈک پہنچا دوں گا، جس ظلمتوں میں تم سوتے ہو اٹھتے ہو میں تمہاری زندگی آسان کر دوں گا، مجھ سے صلح کر لو۔ اللہ توبہ کا منتظر ہے، اللہ ہمیں توبہ کرنے والا بنائے، گناہ سے بچ کے ہی توبہ ہے، اللہ ہمیں توبہ سے جو معاملات بنتے ہیں، اللہ ہمیں توبہ کرنے والا، معافی مانگنے والا، ندامت کے آنسو اللہ کو بہت پسند ہے، ندامت کے آنسو بہانے والا اللہ ہمیں بنا دے تاکہ ہم کسی اور کے چوکھٹ پہ نہ روئیں، اللہ ہی کی چوکھٹ پہ روئیں، اور اللہ ہم اس سے صلح کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر اپنی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو بات ہے اللہ سے توبہ کی، اللہ سے صلح کی، ہر مرد اللہ سے صلح کرے، ہر فقیر اللہ سے صلح کرے، ہر امیر اللہ سے صلح کرے، ہر غنی اللہ سے صلح کرے، ہر چھوٹا ہر بڑا اللہ سے صلح کرے۔ ہمارے اندر ضرور ہیں کہ گناہ کا مادہ اللہ نے رکھا ہوا ہے، انسان غلط بھی کرتا ہے، ٹھیک بھی کرتا ہے، انسان چل چل کے آگے جا کر کے بچہ چلتا ہے، گرتا ہے، پھر جا کے کہیں پہنچتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، تو ہم گریں گے اٹھیں گے جب جا کے اللہ کے فرما بردار بنیں گے۔ تو اگر ہم نے توبہ نہ کی اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اور اسی طرح نافرمانی چلتی رہی، اسی طرح یہ عریانی چلتی رہی، اسی طریقے پر اللہ کو ناراض کرتے گئے اور یہ معاشرہ اسی طرح اپنی مرضی پر چلتا رہا، تو میرے بھائیو اللہ کے عذاب کو پھر کوئی طاقت روک نہیں سکتی، کوئی ٹال نہیں سکتی۔ اور اگر ہم نے توبہ نہ کی، اگر ہم نے توبہ کی، یقین کریں اللہ نے اپنے عرش کے سامنے لکھوایا ہوا ہے کہ اللہ کی غضب نیچے ہے، اللہ کی رحمت اوپر ہے۔ اللہ اتنا توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور وہ ایک آدمی نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے اس کو غلط کہہ کے، نافرمان کہہ کے، گناہگار کہہ کے شہر سے نکال دیا۔ وہ شہر میں، وہ گاؤں، وہ شہر سے نکال کے جنگل میں اس طرف دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، پھر اس طرف دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، پھر اس طرف دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، پھر پیچھے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، چاروں طرف کوئی نہیں تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا یا اللہ، لوگوں نے تو مجھے نکال دیا کہ میں نافرمان ہوں، میں نافرمان ہوں، میں گناہگار، سب نے مجھے چھوڑ دیا، کیا تو نے بھی مجھے چھوڑ دیا؟ یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے صلح کرتا ہوں۔ یہ کہنا تھا،
اس کی اس میں روح نکل گئی. نافرمان واقعی تھا. موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری, اے موسیٰ اس جنگل میں میرا ایک ولی مرا ہے, جا کے جنازہ پڑھائیں اور اعلان کرے کہ جو بھی ان کا جنازہ پڑھے میں ان کی مغفرت کر دوں گا. اور جو لوگ دوڑتے ہوئے آئیں انہوں نے دیکھا یہ تو وہی وہ غلط آدمی, وہ گناہگار, وہ فلاں. جب یہ باتیں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کریں, یا اللہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی میں یہ چیزیں تھیں, یہ برائیاں تھیں. تو فرمایا اے موسیٰ وحی کے ذریعے کہ یہ واقعی ایسا تھا جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں, یہ واقعی ایسا گناہگار نافرمان تھا. جب یہ مرنے لگا, جب اس نے توبہ کی اور جب اس نے مجھ سے صلح کی, تو اب اس نے تو اپنے لیے توبہ کی, اپنے لیے معافی مانگی. اگر یہ پوری کائنات کے لیے معافی مانگتا میں سب کو معاف کر دیتا. تو میرے بھائیو دوستو, اللہ اتنا قدردان ہے. تو میرے بھائیو اس نفس پر قابو پاتے ہوئے اللہ سے صلح کرنا اور توبہ کرنا, اور توبہ کے بعد اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے, ایسا زائل کر دیتا ہے کرامن کاتبین کے فائل سے بھی سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں برائیوں پر غالب ہے, نیکیاں برائیوں پر غالب, اور نیکیاں کر کے اللہ برائیوں کو ختم کر دیتا ہے. تو توبہ کرنے والا ایسا ہے, اور جو دل ہی دل میں اللہ سے صلح کر لے, توبہ کریں, زبان سے بھی نہ کہیں, دل ہی دل میں کہہ دیں, اللہ کہتا ہے جاؤ میں نے معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پکا توبہ کرنے والا بنائے, اور گناہوں سے دور, گناہوں کی نفرت اللہ ہمارے دل میں ڈال دے, اور اللہ سے صلح کرنے والا ہمیں بنا دیں. اور اس کے ساتھ زندگی میں, ہماری زندگی میں ایسا کمال ہو کہ کہیں خطا ہو پھر جا کے صلح ہو. اور اس کے بچنے کے لیے نماز, روزہ, دعائیں, استغفار, اور پھر اللہ سے آب و نیاز, قرآن کی تلاوت, یہ بھی توبہ کے قریب انسان کو لے جاتی ہے. اور تو گناہ ہو نہیں, آپ نے فرمایا میں دن میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی 70 دفعہ کرتے, ہمیں بھی استغفار بھی ہو, اللہ سے معافی بھی ہو, آبزاری بھی ہو. اللہ تعالی ہمیں استغفار کرنے والا اور توبہ کرنے والا بنائے, اور اس زندگی کو خوبصورت طریقے سے گزار کے اللہ سے صلح کی اور اللہ سے تعلق کی بنیاد جو کمزور ہو چکی ہیں, اللہ توبہ کے ذریعے یہ تعلق پختہ کرنا چاہتا ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. جیسا کہ میں نے پروگرام کی ابتدا میں عرض کیا تھا کہ آج جو ہمارا موضوع ہوگا, یہ جو ویسٹ میں خاص طور پہ اور ہمارے ہاں بھی کچھ حلقے جو ہیں یہ سوال اٹھاتے ہیں, اور لادینیت کا جو ایک مسئلہ ہے یہ کیا مسئلہ ہے, اور اس کی انسانی معاشرے کے بگاڑ میں کتنی اہمیت ہے, کتنا کردار ہے اس کا, اس پر ہم بات کریں گے. خدا کے وجود سے بعض لوگ جو ہیں, یہ بھی اگین ویسٹ میں ہم زیادہ دیکھتے ہیں, ہمارے ہاں جیسے کہ میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا کہ باری تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہماری تو زندگی جو ہے, جو مسلمان جو ہے وہ تو شروع ہی لا سے کرتا ہے. یعنی کہ لا کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دنیا کی کسی چیز کو نہیں مانے گا سوائے خداوند کریم کے, سوائے باری تعالیٰ کے. تو یہ ہمارے ہاں رحمت ہے. مگر ہمارے ہاں بھی یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے نام پہ خاص طور پہ کچھ ایسے سوالات اٹھائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے بگاڑ جو ہے پیدا ہوتا ہے. حالانکہ سائنس میں, ٹیکنالوجی میں ترقی کرنے میں, آگے بڑھنے میں خود قرآن بار بار بے شمار جگہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ اور غور کرو, تفکر کرو, فکر کرو. تو اسلام تو کہیں بھی نہیں روکتا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی سے. اور دلچسپ بات یہ ہے ناظرین گرامی کہ ویسٹ میں جو لوگ صحیح سمجھتے ہیں, صحیح معنوں میں جنہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کا بھید پایا ہے, راز پایا ہے, وہ خدا کی تخلیق کے اور خدا کے قائل جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں. اس سارے امور پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم شجاع الدین شیخ صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں. جزاک اللہ شجاع صاحب, آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. محترم پروفیسر کامران علی خان صاحب, سر جزاک اللہ, آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. محترم محسن نقوی صاحب, ڈاکٹر محسن نقوی صاحب, جزاک اللہ محسن صاحب, آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. محترم راؤ ناصر علی جہانگیر صاحب, جزاک اللہ ناصر صاحب, آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین گرامی, باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے درمیان تذبذب میں ہے کچھ لوگوں کے بارے میں, کہ اس کے وہی لوگ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ تذبذب میں ہیں, نہ ان یعنی کہ کافروں کی طرف ہیں اور نہ ان مومنوں کی طرف ہیں. تذبذب میں ہے, جھٹپٹے کا عالم ہے, صبح کاذب کے درمیان ہے, جسے آپ کہیے. اب میں دوبارہ آیت کو کوٹ
کوٹ ان کوٹ بیان کرتا ہوں، اس کفر اور ایمان کے درمیان تذبذب میں ہیں، اور نہ کافروں میں ہیں اور نہ ان مومنوں کی طرف ہیں، اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی ہدایت کی راہ نہ پائیں گے۔ حدیث شریف مجھے یاد آتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے آقا نے کہ خدا کی تخلیق پہ غور کرو۔ بہت ہی اہم ترین حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے ناظرین گرامی، ہر حدیث اہم ہے لیکن جو موضوع ہے ہمارا اس حوالے سے بہت ہی اپروپریٹ ہے یہ کہ خدا کی تخلیق میں غور و فکر کرو، خدا کی ذات میں غور و فکر مت کرو۔ یہ سوال ہے، ہم یہ سوال پوچھیں گے کہ اگر اس سے منع کیا گیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اور جن چیزوں سے منع نہیں کیا گیا ہے اس کے بارے میں ہم کتنا غور کرتے ہیں۔ شہاب الدین شیخ صاحب۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ صرف ویسٹ کو یا مغرب کے معاشرے کو یہ مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے، یہ تو ماضی کا ایک مسئلہ رہا ہے کہ کچھ لوگ اپنے فہم اور اپنی سوچ کی بنیاد صرف اپنے مشاہدے کو اور اپنے تجربات میں آنے والی چیزوں کو بناتے ہیں۔ حواس خمسہ بھی کہہ لیجیے، زیادہ اس میں مطالعہ شامل کر لیں، مشاہدہ ہے، تجربہ ہے اور مطالعہ ہے، اور اس سے بڑھ کر ایک تصور ہے جس کے آپ اور ہم قائل ہیں، اور وہ ہے وحی الہی کا تصور۔ اچھا، قرآن حکیم ہم پڑھتے ہیں تو وہاں بھی ماضی کے افراد کے بارے میں قرآن کچھ کے بارے میں ذکر کرتا ہے جو دور نبوی میں بھی موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پیدا ہو گئے اور وما یہلکونا الا الدہر، ہمیں تو زمانہ ہلاک کرتا ہے۔ مفسرین نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا کہ جو زمانہ تجھے ہلاک کر سکتا ہے وہ تجھے دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ ویسے بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں خود ہی زمانہ بھی ہوں۔ زمانے کو برا مت کہو، میں خود ہی زمانہ۔ اچھا، اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ کیونکہ ہم ظاہر بات ہے مسلمان اس تناظر میں بنیاد بنا کر بات کر رہے ہیں کہ رب تعالیٰ نے پہلی وحی میں ایک لائن ڈرا کر دی ہمارے لیے، یا ایک اصول سیٹ کر دیا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پڑھا جائے، مطالعہ بھی کیا جائے، مشاہدہ بھی کیا جائے، مگر رب کے نام کے ساتھ۔ یہ جو آپ نے بات کی اور انٹرو میں بھی آپ نے ذکر کیا کہ سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، غور و فکر ہے، انوینشن ہے، اور اس سے آگے کے معاملات ہیں، اس سب کے نتیجے میں وہ کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا اگر وہ نہیں مل رہا تو میرا خیال ہے کہ 14 صدیوں پہلے کے ابو جہل میں اور آج کے انورٹڈ کاما سائنٹیفک مائنڈ رکھنے والے شخص میں کوئی فرق نہیں۔ بڑی عمدہ بات کی، بلکہ میں چاہوں گا یہاں یہ بتاتے چلیے لوگوں کو، میرے جیسے طالب علم بعض اوقات نہیں جانتے کہ ابو جہل اپنے وقت کا عالم، جی اس کا نام تو عامر بن ہشام تھا، اور پہلے اس کی کنیت تھی ابو الحکم، حکمت والا، a person of wisdom، نرا جاہل نہیں تھا جس کو ہم جاہل کہتے ہیں، بلکہ دار الندوہ پارلیمنٹ تھی قریش کی، وہاں یہ بیٹھتا تھا، ڈیسیجن میکر تھا، لوگ اس کی طرف ریفر کرتے تھے، کاؤنسلنگ کرواتے تھے، وہ ڈیسیجن لیا کرتا تھا، لیکن جب وحی کا جانتے بوجھتے رد کیا تو ابو جہل قرار پایا۔ اللہ کا جو تعارف ہے وہ فطرت انسانی میں موجود ہے، اور یہ انسان کے لیے کوئی نئی شے نہیں ہے، اور قرآن حکیم اسی لیے اپنی آیات کے لیے لفظ آیت اور آیت کی جمع آیات استعمال کرتا ہے۔ آیت کا ہم ترجمہ کرتے ہیں سائن یا نشانی، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے سادہ و فطری انداز میں اپنی ذات کے حوالے سے غور و فکر کی جو دعوت دی ہے وہ اس کی تخلیق کے اعتبار سے، جو آپ نے حدیث پیش کی اس میں حاصل کلام یہ ہے کہ تفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی اللہ، اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرو، اللہ کی ذات میں نہیں۔ وہ ایک بحث آتی ہے، پھر وہ شیطان اگلا سوال یہ کرتا آخری کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا، یہیں سے وسائل جنم لیتے ہیں، وہاں پر روک دیا گیا۔ اور دیکھیں بات یہ ہے کہ جو تخلیق پہ آپ غور کرتے جائیں آپ خود بخود خالق تک پہنچ، یہ بڑا فطری انداز ہے قرآن نے عطا فرمایا کہ ایک سادہ ذہن رکھنے والا شخص بھی اگر وہ 14 صدیوں پہلے ہے تو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے بنایا، زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھایا، آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے جمایا۔ اس وقت ایک بدو بھی ان نشانیوں پر غور و فکر کر کے رب تعالیٰ کو پہچان سکتا تھا۔ آج کا سائنٹیفک مائنڈ رکھنے والا ہوگا تو وہ اونٹ کے اندر جو میریکلز اللہ نے رکھے ان کو دیکھے گا، زمین میں جو کچھ رکھا اسے دیکھ لے گا، پہاڑوں میں جیولوجی میں جا کر نہ جانے ایک عضو پہ اگر وہ غور کرنا شروع کر دے تو۔ آخری بات اس کروں کہ آیت کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، آیت نشانی کو کہتے ہیں، نشانی علم میں اضافہ نہیں کرتی، ایک شے جو ہم بھول جاتے ہیں غفلت کی وجہ سے بھول جاتے ہیں اس کی یاد دہانی کرا دیتی ہے۔ تو اللہ کا تعارف فطرت میں موجود ہے، تخلیق پر جتنا غور و فکر کریں گے اس کے نتیجے میں خالق تک پہنچیں گے۔ اچھا، میں یہ عرض کر دوں کہ میں ویسٹ کو بالکل متون نہیں کر رہا تھا، اور میں تو اس کا قائل ہوں کہ مومن کی گمشدہ میراث علم جہاں سے ملتا ہے وہاں سے لے لو، اور یہ کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن نسبتاً ایک ہمارے اوپر رحمت تو ہے نا کہ اوورآل اس قسم کے سوالات ہمارے سوسائٹی میں نسبتاً کم پائے جاتے ہیں۔ البتہ جہاں ایک رحمت ہے اور پریولیج ہے، وہاں رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہے کہ جن کے بارے میں آپ نہیں، ہم نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو مطعون کرتے ہیں
تو ان تک پہنچانے کی ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہیں، ہم ہیں، تو ہمیں دعوت لے کے responsibility کے جائیں، ساتھ اپنے کردار سے، اپنے عمل سے. بڑی عمدہ بات فرمائی. حضرت میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی گفتگو اگر ہم لا سے کریں، لا سے شروع کریں اگر آپ حضرات، کہ لا تو ہماری تو بنیاد میں ہی لا ہے. تمام چیزوں کا ہم انکار کرتے ہیں سوائے باری تعالیٰ کے، اور کوئی نہیں ہے معبود سوائے خداوند کریم کی. اس کی سگنیفیکنس کیا ہے اس لا کی؟ لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. معاف کیجئے گا، معاف کیجئے. اب سر لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ اللہ، اکبر. لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ اللہ، اکبر، لا موجود الا اللہ. اللہ اکبر. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی محبوب نہیں. حضرت سبحان شیخ اللہ. عبدالقادر کوئی جیلانی مقصود سے جب کسی نے پوچھا تو اس انداز میں انہوں نے تفہیم کی کلمے کے اس پہلے حصے کی، اور اس کا اختتام جس چیز پہ کیا وہ یونیورسل ہے، لا موجود الا اللہ. اللہ اکبر. جو آپ کا آج کا نوجوان، قطع نظر اس کے کہ وہ دنیا کے کس خطے میں موجود ہے، کیونکہ اب خطہ، اب جغرافیکل باؤنڈریز دنیا کی تقریباً ختم ہو چکی ہیں، جسے گلوبل ولیج کہتے ہیں. اب گلوبل ولیج کے طور پر وہ انفارمیشن کا سیلاب ہر گھر کے اندر گھس چکا ہے. تو اب خطے میں آپ کہاں موجود ہیں اس تفریق سے کوئی فرق نہیں پڑتا. درست کہہ. تو چاہے یہاں ہو چاہے وہاں ہو، جو چیز آپ کے نوجوان کو سب سے زیادہ، اور نوجوان کو بھی کیا، عمومی طور پر ہر ایک کو ہی سب سے زیادہ مغلوب کر رہی ہے اس کے ذہن کو، وہ سائنٹیفک نالج ہے. اور وہ سائنٹیفک نالج کہ جس کو کہ آج کی، بلکہ آج سے 200 سال پہلے جب یہ انڈسٹریل ریولوشن شروع ہوئی یورپ میں، اور اس ریولوشن کے نتیجے میں علوم کو ایک نئے انداز میں پیش کیا گیا، اور وہ نیا انداز کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ علم کو خالق سے جدا کر کر ایک جداگانہ اینٹی کے طور پہ پیش کیا گیا. یہ تھی انڈسٹریل ریولوشن کی اساس. ٹھیک ہے. مجھے اگر آپ اجازت دیں، چونکہ بڑا اہم نقطہ ہے تاریخ کے حوالے سے بھی، فلسفے کے حوالے سے بھی، تو یہ بیچ میں کٹے نہ، میں بریک سے واپس آ کے یہیں سے شروع کرتا ہوں کہ ٹیکنالوجی نے کیسے مغلوب کیا ہوا ہے، اور کیسے اب سے 200-250 سال پہلے انڈسٹریل ریولوشن کے نام پہ یا سرمایہ دار نے اپنے تقاضے پورے کرنے کے لیے، اپنی ضرورتیں پورے کرنے کے لیے کس طرح سے بہت ہی، جیسے کہیے کہ ہمارے پنجابی میں وہ دوست ہمارے کہتے ہیں سیانپتی کے ساتھ انہوں نے چیزوں کو الگ الگ کیا ہے. دین کو الگ کیا، علم کو الگ کیا، ریاست کو اور سیاست کو الگ کیا. اس پر ہم بات کریں گے. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. خیر رمضان بہت ہی اہم موضوع ہے فی زمانہ جسے ڈسکس کرنا چاہیے علماء کرام سے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج دہریت کو، لادینیت جو ہے اس کا جو پھیلاؤ ہے، اس کا جو اثر ہے، اس کے نقصانات دہریت کے بھی اور لادینیت کے بھی کیا سوسائٹی پر پڑتے ہیں، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں. تشریف فرمائے راؤ ناصر علی جہانگیر صاحب محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، پروفیسر کامران علی خان صاحب، شجاع الدین شیخ صاحب. پروفیسر صاحب، لا سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ لا، ہمارے یہاں تو لا کی جو سگنیفیکنس ہے، ہر کلمہ جو ہے ہمارا بنیادی لا سے شروع ہوتا ہے، مگر لا وہ کہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے تیرے سوا. جی اچھا، اب یہ جو نیگیشن ہے، میں اسی کے تھوڑا سا ہسٹوریکل ریفرنس کی، جو لا از بیسیکلی نیگیشن آف ایوری تھنگ. ٹھیک، تو اس کی طرف ہم آنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہسٹوریکل ایکسپٹ اللہ. ہاں جی، یقیناً ہسٹوریکل پرسپیکٹو کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ جو نوجوان ہے، اس کو آج دو ہی اینگلز ہیں جس سے اس کے ذہن کو منقسم کیا جا رہا ہے، تقسیم کیا جا رہا ہے. ایک ہسٹری کا ایک خاص انداز میں پیش کرنا، اور دوسرا سائنسز کو سائنس کا جو خالق ہے اس سے الگ کر کے پیش کرنا. یہ دو بنیادی باتیں. تو ہسٹوریکل پرسپیکٹو جاننا بڑا ضروری ہے. تو میں بہت اس کو سمرائز کروں، لمبی چوڑی بات ہے، ہمارے شرکا تشریف رکھتے ہیں. باٹم لائن یہ ہے کہ جی انڈسٹریل ریولوشن ہوئی. انڈسٹریل ریولوشن کے بعد چیزوں کو کمرشل اینگل سے دیکھنا شروع کیا گیا. وجودیت کا فلسفہ آیا. ہمارا فلسفہ الحمدللہ عبودیت کا فلسفہ ہے. ہم عبد ہیں، اور ہم اس امبریلا کے اندر کام کرتے ہیں کہ جہاں سے ہمیں شریعت جو حکم دے رہی ہے، اور شریعت بنیادی طور پر کوئی پابندی نہیں ہے، مختصر ترین زاد راہ جس سے منزل پہ پہنچا جا سکے وہ شریعت ہے. ڈکشنری ڈیفینیشن یہ ہے. یہ کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ اگر یہ کبھی موقع ہوا تو بتائیں گے، بہت بڑی آسانی ہے رب العزت کی طرف سے. بے شک ڈوز اینڈ ڈونٹس ڈیفائن کر دیے. میرا سفر بڑا آسان ہو گیا. دین کو الگ کر دیا گیا. تو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اقبال فرما چکے ہیں.
دین کو الگ کر دیا گیا, دنیا کے معاملات کو الگ کر دیا گیا, ایگزسٹینشیلزم کی فلسفی وجود میں آ گئی جس کو ہم وجودیت کہیں گے. اچھا اس کے پھر بغل بچہ اور مختلف فلسفیز آ گئی, لاجیکل پوزیٹیوزم آ گیا, مٹیریلزم آ گیا, وہاں سے مارکسزم, کمیونزم, ان سب کی الغار ہو گئی. دین کو ایک افیوم کہا جانے لگا کہ یہ جی افیم ہے, لوگوں کو نہ پلاؤ, اس سے نشہ ہوتا ہے, اور حقیقت کی بات کرو, مٹیریل کی بات کرو. اور یہ وہ سسٹم مادہ ہی سب کچھ ہو گیا, مادہ ہی سب کچھ ہو گیا. خاص طور پہ دوسرے جنگ عظیم کے بعد جب یورپ کے اندر جو بہت بڑی میل آبادی تھی وہ فوت ہو گئی, ماری گئی, اور خواتین کو باہر لے کے آنا, ان کے ساتھ جو سلوک ہوا, اور اس وقت آج جرمن سکولرز یہ میرین شمل جیسے لوگ یہ لکھتے ہیں, انہوں نے تو لفظ کوئی اور استعمال کیا, وہ کہتے ہیں your prophet was very clever that at that time he introduced the concept of multiple marriages. ہم کہتے ہیں clever نہیں, لفظ کو ٹھیک کیجئے, he was wise. تو آپ clever کہہ رہے ہیں, ہم الحمدللہ wise کہیں گے, لیکن اس کی حکمت تھی. بہرحال bottom line یہ ہے کہ آج کا نوجوان جس سائنس سے مروب ہے, اور جس ہسٹری کا تو ہم نے کچا چٹا آپ کو بتا دیا کہ ہسٹری کو جس تناظر میں پیش کیا گیا ہے وہ تناظر ہی کوئی اور ہے. میں وقت کے بعد آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سائنٹیفیکلی میں یہاں پر آپ کے اس پروگرام میں کلیہ دے جاؤں گا, آج کی ماڈرن ترین سائنس سے کس طرح یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے وجود کا انکار کیا جا سکے. باقاعدہ میں سمجھا سکتا ہوں تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے, اور اب پچھلے کچھ 6-7 برس سے سائنس اور ٹیکنالوجی کا بھی شوق چڑھ گیا ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنا آسان فی زمانہ خدا کو پہچاننا ہے, اتنا آسان شاید کسی زمانے میں نہیں تھا, سوائے اس کی کہ وہ زمانہ جو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا, جس میں آپ نے یعنی کہ بتایا کہ خدا کیا ہے. لیکن اس کے بعد کے جو دور ہیں اس میں سب سے آسان مجھے آج لگتا ہے. حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان دونوں حضرات کے پرمغز گفتگو کے بعد کچھ پہلو ہیں جن کی ہم نشاندہی دو کی کرنا چاہیں گے. اور میں ایک چیز اور چاہوں گا کہ لا پہ بھی ضرور, چونکہ مجھے پتا ہے کہ جب آپ لا پہ گفتگو کریں گے تو وہ سننے کے لائق ہوگی, اور یہ بڑا ہی اہم, مجھے بہت ہی, جسے کہیے نا اپنا شجاع صاحب, بڑا ہی یہ کیا جو ہم لفظ یوز کرتے ہیں نا کہ بڑا ہانٹ کرتا ہے, یہ جو لا سے ابتدا ہے, ہر چیز کی نفی کر کے جو لا کو سائنٹیفکلی بھی انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے, لیکن ڈاکٹر صاحب اہم بات کر رہے ہیں. بنیادی طور کے اوپر یہ ہم عرض کریں گے کہ الہ کے 4 بڑے معنی ہیں. ٹھیک. الہ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس کے آگے انسان سجدہ ریز ہو جاتا ہے, معبود ترجمہ کیا جاتا ہے اس کو. دوسرے اس کے معنی ہیں کہ جس طرف جیسے ایک بچہ جب کوئی خطرہ محسوس کرتا ہے تو وہ بھاگ کے ماں کی طرف جاتا ہے, تو پناہ گاہ کے دوسرے معنی اس کے. سبحان اللہ, واہ 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 واہ. تیسرے اس کے معنی جو ہیں اس میں حیرانگی اور وارفتگی کے ہیں, واہ 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 واہ, کہ جس کے اوپر غور کرنے سے یا جس کو سمجھنے کی کوشش کرنے سے انسان قاصر ہے. سبحان اللہ. اور چوتھا اس کا جو مطلب ہے عربی زبان میں الہ کا, وہ یہ ہے کہ جس کو آپ اردو زبان میں کہہ لیں گے, ہر چیز کی اصل. ٹھیک, ہر چیز کی اصل. ٹھیک, ہر چیز کی اصل. لا یہاں ہر چیز کا منبع, ہر چیز کی اصل. ماخذ. لا یہاں جس کو کہتے ہیں حرف ہے نفی جنس کا, اور نفی جنس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس جنس کی جتنی چیزیں جب جب سمجھی گئیں, فرض کی گئیں, مانی گئیں, پوجی گئیں, ان سب کی نفی جو اسلام میں شامل. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی اس کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ اگر ہم 4 بڑے پہلوؤں کو لیں, جن 4 بڑے پہلوؤں سے مختلف زمانوں میں مختلف چیزوں کو مانا گیا, کبھی سورج تھا, کبھی پہیا تھا, کبھی بیل تھی, کبھی گائے تھی, کبھی کچھ تھا, کبھی آغاز کائنات کسی چیز کو مانا گیا, کبھی کسی چیز کو مانا گیا, ایسے ہی. کبھی یہ سمجھا گیا کہ ادھر چلے جائیں گے تو وہاں ہمیں پناہ مل جائے گی. تو یہ کیسا در بھٹکا ہے انسان, کیسا در بھٹکا. یہ جو 4 بڑے پیراڈائمز ہیں جو ہمیں اب تک کی تہذیبوں میں ہمیں ملتے ہیں مختلف, اس میں ان سب کے لیے نفی جنس کر دی گئی کہ اس جنس کی جتنی چیزیں فرض کر سکتے ہو
سب کی نفی کرو اور الا اللہ، کیونکہ یہ خصوصیت جو وہ صرف اللہ میں پائی جاتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ لا الہ الا اللہ کا ایک مختصر. سبحان اللہ. مجھے جب اجازت دیجیے اگلے مرحلے پہ جو آپ گفتگو لے جا رہے ہیں میں یہی سے آغاز کریں گے. میں ذرا بریک لے لوں. ناظرین گرامی کہیں نہیں چاہیے گا، بہت ہی اہم گفتگو ہے اور کیا عمدہ طریقے سے شجاع صاحب نے، کامران صاحب نے اور پھر محسن نقوی صاحب نے لا کو بیان فرمایا اور پھر الہ کو بیان فرمایا. اور میرے خیال میں اگر کہیں کسی کے ذہن میں کوئی کسی قسم کے تذبذب ہوگا بھی، کوئی جھٹپٹا ہوگا بھی، تو یقیناً اس گفتگو سے کلیئر ہو گیا ہوگا. مگر اور بہت کچھ کلیئر ہوگا. آپ ہمارے اسکالرز کی، علماء کی گفتگو سنتے رہیے گا. چھوٹے سے وقت کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راہ خیر، حقیر سے حقیر پیشہ ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے.